بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، خصوصا إمامنا وهادينا صاحب العصر والزمان. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. مبان اہل بیت کے سامعین و ناظرین، نور اول، وجہ تخلیق کائنات، حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آن حضور کی آل پاک اور شجرہ نبوت و معدن رسالت خاندان بنی ہاشم کے سلسلے میں گفتگو کافی مراحل سے گزر کر اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ قبل اس کے کہ ہم آپ کے سامنے گزارشات وہ پیش کریں کہ نور اول کے سلسلے میں جو ہمارا موضوع ہے، اس میں اب تک مختصر سی سمری، مختصر الفاظ میں میں آپ کی توجہ، انتہائی توجہ چاہوں گا اور گزارش کروں گا کہ اگر ہو سکے تو قرآن پاک آپ کے گھر میں موجود ہے تو وہ پاس رکھا کریں. ہماری گفتگو اس خاندان کے سلسلے میں جتنی بھی ہوئی ہے، زیادہ تر قرآن پاک سے ہم نے آیات پیش کی ہیں کہ رحمت للعالمین نور اول کے آمد سے قبل ایک امت مسلمہ اور جماعت مومنین موجود تھی، جس کو قرآن پاک سے ہم نے ثابت کیا. گفتگو پانچویں پارہ، پانچویں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سے شروع ہوئی تھی. تو اس کے سلسلے میں ہم نے رحمت للعالمین کا کچھ تذکرہ، عالم ارواح کا، نور اول کا، خلقت جب کچھ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، کچھ بھی اللہ نے نہیں بنایا تھا، نور محمدی کو تخلیق فرمایا تھا. تو اس کے بعد جب تمام کائنات کے ذرے ذرے کی تخلیق ہوئی اور اس اپنی اشرف المخلوقات میں سے انبیاء کا انتخاب کرنے کے بعد ان سے اللہ تبارک و تعالی نے میثاق لیا، جو ہم نے آیت نمبر قرآن پاک کا تیسرا سورہ آل عمران اور آیت نمبر 81 اور 82 سے ہم نے ثابت کیا کہ انبیاء سے کیا میثاق لیا گیا. اس کے بعد یہ سلسلہ گفتگو چلتے ہوئے رحمت للعالمین کے خاندان ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی
تعمیر کرتے ہوئے، اس کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے، اساس رکھتے ہوئے باپ بیٹے نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی تھیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 سے 129 تک، جس میں گزارش کی تھی بار الہ ہماری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ قرار دے، اور پھر اسی امت مسلمہ میں سے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اسی امت مسلمہ میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیج جو تیری آیات کی تلاوت کرے، تزکیہ نفس کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اس کے بعد ہمارا سلسلہ گفتگو چلتا ہوا آل عمران کی آیت نمبر 164 پہ پہنچا، اور یہ ہم نے پیش کیا کہ ایک جماعت مومنین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، وہ ہم نے پیش کیا کہ جماعت مومنین رحمت للعالمین کے اعلان نبوت سے قبل موجود تھی، جنہوں نے رحمت للعالمین کی نبوت و رسالت کو، اعلان نبوت و رسالت کو خوش آمدید کہا اور اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان سمجھا جو اللہ نے خود محسن ہونے کا اعلان فرمایا تھا۔ پھر سلسلہ گفتگو چلتے ہوئے شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ تک پہنچا تھا، اور اس کے سلسلے میں ہم نے قرآن پاک کی آیات سے کلمہ 26 مرتبہ قرآن پاک میں مستعمل اور کس کس چیز کے لیے وہ مستعمل ہے وہ ہم نے بیان کیا تھا، گزارشات پیش کی تھی کہ سورہ ابراہیم 14 نمبر سورہ اور آیت نمبر 26-24 میں اور 25 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کیا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے کہ پاکیزہ بات اس پاکیزہ درخت کی مانند ہے، شجرہ طیبہ، کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی مانند ہے۔ اور شجرہ طیبہ کی تعریف کیا فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ جس کی جڑ زمین میں مستحکم ہے، مضبوط ہے، اور اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور وہ درخت اپنے رب کے حکم سے آیات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، کتنی اہم اور کتنی عظیم خبر کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لے جا کر اطلاع دے رہا ہے کہ وہ درخت ایسا ہے، وہ شجرہ طیبہ ایسا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے یہ مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، واعظ و نصیحت پائیں۔ شجرہ طیبہ، میں نے آپ سے گزارش کی کہ مفسرین نے پنجابی میں فرماتے ہیں، پنجابی میں ایک جملہ ہے، لوکا لد سویرے آ، آسانی سے اس درخت کو کھجور کا درخت قرار دے کر تفسیر ختم کر دی۔ حالانکہ کھجور کا درخت نہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن یعنی بہت قلیل وقت ہے پھل دیتا ہے، نہ اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، نہ وہ زمین میں اتنا مضبوط ہے، یہ شجرہ کوئی اور چیز ہے۔ اور شجرہ طیبہ کی اللہ تبارک و تعالی نے بھی 2 مثالیں دی ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ انسان کسی چیز کو پہچاننا چاہتا ہے، تعارف حاصل کرنا چاہتا ہے، معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی ضد کو بھی دیکھے۔
اللہ تبارک و تعالی نے شجرہ طیبہ کی ضد کا بھی ذکر کیا ہے، اسی لیے ہم نے کلمہ کی تشریح کی تھی۔ حضرت یحییٰ کو، حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کلمہ قرار دیا ہے، اور اسی طرح پھر کلمات کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ کلمات کیا ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بتائے، اور کلمات کی عظمت کیا ہے وہ بھی ہم نے بیان کی تھی۔ تو یہ مسلمانوں نے، مفسرین نے، ہمارے مہربانوں نے بڑے ہی آسانی کے ساتھ اس کو کھجور کا درخت قرار دیتے ہوئے، حالانکہ کھجور کے درخت میں یہ صفات نہیں پائی جاتی جو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ذکر کی ہیں۔ فوراً اس آیت کے بعد، شجرہ طیبہ کے بعد، اللہ تبارک و تعالی 14ویں سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور ناپاک بات کی، کلمہ خبیثہ کی، کلمہ خبیثہ کی مثال اس خبیث شجرہ کی طرح ہے، شجرہ خبیثہ کی طرح ہے کہ جسے زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جاتا ہے، وہ زمین پر مضبوط نہیں ہے۔ شجرہ طیبہ اصلها ثابتون، اور یہاں ہے نجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، کہ وہ زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جاتا ہے اور اسے ذرا بھی قرار و بقا نہیں ہے، مضبوطی نہیں ہے۔ اور پھر 27 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کو اس مضبوط بات کی برکت سے دنیاوی زندگی میں ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ ٹھہرا دیتا ہے۔ اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں فرماتا، کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر کر کے اس مقام تک پہنچا لیا ہوتا ہے کہ اللہ کی ہدایت انہیں فائدہ نہیں دیتی، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور 28 نمبر آیت میں فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا، نعمت خدا کو، اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا۔ ایسے لوگوں کے لیے دوزخ ہے جس میں وہ جھونکے جائیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ عزیزو، جیسے آپ نے سماعت فرمایا کہ شجرہ طیبہ کو درخت کھجور کا قرار دیا گیا، اور شجرہ خبیثہ کو درخت کور تنبے کا قرار دیا گیا، ہنزل، یہ جو کڑوا ہوتا ہے جس کی جڑوں کو لوگ مسواک بناتے ہیں، اس کو شجرہ خبیثہ، نظریہ ضرورت کا برا ہو کہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک مسلمانوں کو نظریہ ضرورت نے برباد کر کے رکھ دیا۔ ان آیات پر بھی نظریہ ضرورت اور مصلحت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک آیت آپ نے شجرہ طیبہ کی سماعت فرمائی، ایک شجرہ خبیثہ کی۔ دوسری آیت سنیے، شجرہ طیبہ کی دوسری آیت ملاحظہ فرمائیے، سورہ نور، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے شجرہ طیبہ کہا، اور 24 نمبر سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالی نے شجرہ مبارکہ کہا۔ اب دونوں کا آپ اندازہ خود کر لیجئے کہ یہ شجر کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک مقام پر اسے اللہ تبارک و تعالی نے شجرہ طیبہ قرار دیا کلمہ طیبہ کے ساتھ،
جہاں کلمہ طیبہ میں یحییٰ و زکریا، حضرت یحییٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو شجرہ طیبہ کیا ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا؟ اب کلمہ طیبہ کا ساتھ اگر اللہ تبارک و تعالی نے شجرہ طیبہ کو ذکر کیا ہے تو وہ بھی کوئی اتنا ہی اعلیٰ اور بلند ظرف اور کمالات اور اوصاف حمیدہ کا حامل ایسا خاندان ہوگا جس کی اور کوئی مثال نہیں ہوگی۔ بنی نوع بشر میں، انسانوں میں وہ خاندان کوئی اتنی عظمت والا، وہ شجرہ حسب و نسب ہوگا کہ جو اور کوئی اس کی مثل نہیں ہوگا، کیونکہ کلمہ طیبہ حضرت عیسیٰ و حضرت یحییٰ ہیں۔ تو یہ بھی انسانوں کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن پاک ہے، صرف درختوں کی قصے کہانیوں کے لیے نہیں آیا۔ تو اسی طرح شجرہ خبیثہ بھی، کلمہ خبیثہ بھی اور شجرہ خبیثہ بھی۔ کلمہ خبیثہ فرعون و نمرود و شداد، ظالم و ڈکٹیٹر و جابر لوگ جو بنی نوع انسان کی بربادی کے ضامن ہیں، اور شجرہ خبیثہ بھی ایسے ہی کوئی خاندان ہوگا جو بنی نوع انسان کے لیے مشکلات پیدا کرے گا، اور مشکلات پیدا کرتا رہا ہے، کرتا رہے گا۔ دین اسلام کا یہی تو امتیاز ہے، یہی تو خوبصورتی ہے، وہ کلیہ بیان کرتا ہے، وہ ہر معاملے کے لیے ایک فریم ورک عطا فرماتا ہے۔ اس فریم ورک کے اندر رہتی ہوئی آپ تدبر و تعقل و تفکر کریں گے تو جوہر پارے لائیں گے قرآن پاک سے، انمول موتی ڈھونڈ کے لائیں گے، اور اس فریم ورک سے ہٹ جائیں گے، نکل جائیں گے تو بربادی آپ کا مقدر بن جائے گی، فتح و کامرانی آپ کو کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ اسلام نے، اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کو فریم ورک دیے ہیں کام کرنے کے لیے۔ یہ میرے الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ شجرہ طیبہ معاف کرنا، دوسری جگہ 24 نمبر سورہ النور کی آیت نمبر 35 میں، اور کتنے خوبصورت انداز میں، اس سے زیادہ بہتر مجھے دنیا کی نہ کوئی زبان نظر آتی ہے کہ وہ کسی شجرے کے متعلق اتنے پیارے انداز میں یہ اتنی عظیم تعبیرات، کنائے، اشارے اور تعبیرات سے مملو پر آیت ہے، یہ بری ہوئی۔ ان تعبیرات کو سمجھنا اولاد آدم کا کام ہے، جسے اللہ نے عقل دیا ہے، تدبر کی صلاحیت دی ہے، فکر دی ہے۔ سلیم العقل لوگوں کو ہر وقت قرآن پاک بلا رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس عظیم رب نے کتنے ہی
نرالے انوکھے اور جامع اور مانے کمالات کی آیت ہمارے لیے نازل فرمائی کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بات ہی اپنی ذات سے شروع فرما رہا ہے۔ اللہ وہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اور اس کے نور کی مثال اس تاک جیسی ہے جس میں چراغ ہے۔ وہ چراغ فانوس میں رکھا ہے۔ یہ فانوس کے پرتو گویا ایک درخشندہ ستارہ ہے جو زیتون کے مبارک درخت سے روشن ہوا ہے، نہ شرقی ہے نہ غربی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل چمک رہا ہے، اگرچہ ابھی اسے وحی کی آگ نے چھوا بھی نہیں۔ نور کے اوپر نور ہے، نور علی نور۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور تک پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے۔ واللہ بکل شیء علیم۔ شجرہ طیبہ سورہ 14 نمبر سورہ کی آیت نمبر 24، شجرہ طیبہ کو سماعت فرمایا آپ نے، اور شجرہ مبارکہ۔ اب اس ترجمے کی یہ میرے پاس عرفان القرآن شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی موجود ہے میرے سامنے، عرفان القرآن۔ میں نے اس سے انہی کا ترجمہ کیا ہوا آپ کے سامنے پیش کیا۔ بریکٹ میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ میں نے پیش نہیں کیا تھا۔ اب اس کا ترجمہ لکھا ہوا، اور جو کچھ انہوں نے ان جملوں کے اندر بریکٹ میں لکھا ہے وہ سماعت فرمائیے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں دنیا میں روشن ہے، اس طاق نما سینہ اقدس جیسی ہے جس میں چراغ نبوت روشن ہے۔ یہاں رحمت للعالمین کی ذات مبارک یہ فرما رہے ہیں، وہ چراغ فانوس قلب محمدی میں رکھا ہے۔ یہ فانوس نور الہی کی پرتو سے اس قدر منور ہے گویا ایک درخشندہ تابندہ ستارہ ہے۔ یہ چراغ نبوت جو زیتون کے مبارک درخت سے یعنی عالم قدس کے بابرکت رابطہ وحی سے، یہ انبیاء و رسل ہی کے مبارک شجرہ نبوت سے روشن ہوا ہے۔ تو یہ شجرہ مبارک شجرہ نبوت و رسالت ہے، جس کی تعریف ان بے مثال الفاظ میں، بے نظیر اور انتہائی وزن والے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرما رہا ہے۔ مبارک شجرہ نبوت سے روشن ہوا ہے، نہ فقط شرقی ہے اور نہ غربی، بلکہ اپنے فیض نور کی وسعت میں عالمگیر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے
یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خود ہی چمک رہا ہے، اگرچہ ابھی اسے وحی ربانی اور معجزات آسمانی کی آگ نے چھوا بھی نہیں۔ وہ نور کے اوپر نور ہے، یعنی نور وجود پر نور نبوت، گویا وہ ذات دور نور کا پیکر ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی معرفت تک پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے۔ یہ ہے میرے سامعین و ناظرین شجرہ مبارکہ، یہ ہے اولاد بنی ہاشم کا قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی بدر کامل، نور اول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ یہ رطب و یابس ناقص انسانوں کا اکٹھا کیا ہوا اور اس پہ رحمت للعالمین کو سمجھنے کی کوشش کرنے والا گمراہ تو ہو سکتا ہے، راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ قرآن سے سمجھیے رحمت للعالمین کیا ہیں؟ نور نبوت، نور اول، حبیب کبریا، کس حیثیت کے، کس ذات کے، کس شخصیت کے، کس مقام کے مالک ہیں، قرآن پاک سے سمجھیے۔ شجرہ طیبہ اور شجرہ مبارکہ اولاد بنی ہاشم ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لاکھوں جانیں ان پر قربان ہو جائیں۔ اتنی یہ آپ نے جناب شیخ الاسلام کے الفاظ میں ملاحظہ فرمایا کہ جسے انہوں نے شجرہ مبارکہ کی تعریف کرتے ہوئے، اور اسی میں شجرہ طیبہ بھی ہمارے نزدیک، شجرہ طیبہ اور شجرہ مبارکہ ایک ہی وہی جسے ہم شجرہ نبوت و معدن رسالت کہتے ہیں، نور اول کو، یہ اسی شجرے کی بات ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے امیین، مومنین اور امت مسلمہ قرار دیا۔ یہ اس خاندان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ صدیوں کی گرد و غبار آج ہمیں قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے سے بھی رکاوٹ بنتی ہے۔ وہ جو میں نے گزارش کی تھی، نظریہ ضرورت اور مصلحت کے تلوار نے مسلمانوں کو حقائق سے محروم رکھا، اسرار اور رموز قرآنی سے محروم رکھا۔ تو یہ ہے شجرہ طیبہ، شجرہ مبارکہ، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا پاک و پاکیزہ اور اتنا حسین و جمیل، اتنا اوصاف حمیدہ اور کمال اور اکمل صفات انسانیہ سے مرصع و مسجع کر کے دنیا میں ہمارے لیے روانہ فرمایا۔ یہ اس کا احسان ہے، خاص کر پہلے بنی ہاشم پر اور پھر دیگر مخلوق خدا پر۔ اور شجرہ اس کے مقابلے میں، شجرہ طیبہ کے مقابلے میں شجرہ خبیثہ بھی دو آیتیں ہیں، اور اس کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالی نے دو لفظیں استعمال کی ہیں۔ میں نے بہت پہلے ایک مقام پر کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی الفاظ کا قتل نہیں کرتا، وہ عادل ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، علیم ہے۔
ایک ایک لفظ جہاں پہ رکھتا ہے اس کا وہی مقام ہے، اور انتہائی تدبر کے ساتھ وہ رکھا گیا ہے۔ اس میں معانی کا، معارف کا ایک سمندر چھپا ہوا ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، وہ ڈھونڈنے والے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ سلیم العقل، جن کو دین پیارا ہوتا ہے، وہ ڈھونڈ لاتے ہیں وہاں سے گوہر۔ تو شجرہ خبیثہ بھی ایک ایسا ہی خاندان ہے جس نے ہمیشہ اسلام اور بانی اسلام کے مقابلے کے لیے ہر وہ اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کیا جو بشریت اور انسانیت کے لیے کلنک کا داغ بن گیا، بدنما داغ بن کے رہ گیا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس خاندان کو ہمیشہ کے لیے شجرہ خبیثہ کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر کر دیا۔ شجرہ طیبہ کے مقابلے میں شجرہ خبیثہ آ گیا، اور شجرہ مبارکہ کے مقابلے میں شجرہ ملعونہ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک محترم کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ یا علی مدد۔ جناب علی، کون صاحب اور کہاں سے؟ جی فضل آباد شمسی عرض کر رہا ہوں، ڈنمارک سے۔ جی کیسے ہیں جناب، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ جی قبلہ، سوال پیش کرنے سے پہلے سوال کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا، آپ کی اجازت سے، اگر اجازت دیں تو۔ جی طول نہ کھینچے، اختصار کے ساتھ۔ قبلہ ایک نجی ٹی وی چینل سے اکثر یہ روایت پیش کی جاتی ہے، اور روایت پیش کرنے والے اپنے آپ کو سید بھی کہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص رسول خدا کی بارگاہ میں بیٹھا تھا جی کہ انہوں نے فرمایا کہ جلدی سے گھر جاؤ، تمہارا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ جی تو وہ شخص بڑی تیزی سے اپنے گھر کی طرف چلا، تو راستے میں ابو بکر سے ملاقات ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، پریشانی کے آثار ہیں تمہارے چہرے پر، خیریت تو ہے؟ تو اس نے کہا کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ تمہارا بیٹا فوت ہو گیا ہے، تم اپنے گھر جاؤ۔ تو ابو بکر نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تمہارا بیٹا زندہ ہے۔ جی تو جب وہ گھر گیا تو اس کا بیٹا زندہ تھا، وہ واپس رسول خدا کی بارگاہ میں گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارا بیٹا مر گیا ہے لیکن وہ تو زندہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم صدیق سے کیوں ملے تھے؟ جب صدیق کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ تمہارا بیٹا، بہت شکریہ ہمارے محترم کالر، کال ڈسکنیکٹ نہیں کرنی تھی۔ بہت عجیب و غریب قسم کی روایت وہ بیان کر رہے تھے۔ بہرحال ہم معذرت خواہ ہیں اپنے کالر سے کہ کنٹرول روم سے خود بخود وہ کال کٹ گئی ہے۔ ہم پھر بھی ہم معذرت خواہ ہیں۔ بہرحال وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ ہم تک پہنچ گیا، اسی کا جواب ہمارے یہی دو آیات ہیں کہ شجرہ طیبہ اور شجرہ مبارکہ کو سمجھیں، اور روایات میں جا کر اپنے ایمان و دین کو خراب کرنا وہی لوگوں کا کام ہے جن کے پاس اہمیت نہیں رکھتا۔ جب قرآن پاک جیسی اعجازی کتاب ہمارے پاس موجود ہے تو ایسی روایتوں کے پاس جا کر کیا کرنا ہے؟ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب علی، کون صاحب اور کہاں سے، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ جی میں اشفاق نقوی عرض کر رہا ہوں، یعنی ایسٹ لندن سے۔ ماشاءاللہ، جی فرمائیے سید، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ جی میرا سوال یہ ہے
میرا سوال یہ ہے جی اپنی ٹی وی کا آواز والیوم کم کر دیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تھے تو وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں بنے تھے پہلی دفعہ یا مسجد نبی میں، اور دوسرے خلیفہ جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تھے تو اپنے گھر میں بنے تھے یا مسجد نبی میں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ شورا کی مجلس جو تھی وہ کیا نام کسی پرائیویٹ گھر میں تالے لگا کر ہوئی تھی یا مسجد نبی میں؟ اور جی بہت مہربانی. یہ بھی نقوی صاحب تھے ایسٹ لندن سے، انہوں نے 3 سوال کیے ہیں اور تینوں تاریخ میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہیں کہ پہلے جو بنائے گئے وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں، دوسرے کوئی وصیت لکھنے والے پہلے حضرت نے وصیت لکھ کر دی اپنے گھر میں تھے، اور تیسرے جو تھے وہ کسی کے گھر میں شورا قائم کی گئی، اور واقعتاً وہ تالے کیا یہاں تک شورا کے جو قواعد لکھے گئے تھے ان میں لکھ دیا گیا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک نہ مانے تو اسے قتل کر دیا جائے. اس طرح مسلمانوں کے خلفاء بنتے رہے. بہرحال ہمارا یہ ابھی موضوع نہیں ہے. اگر رحمت للعالمین کو پہچان لیتی امت مسلمہ تو یہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا کہ کون خلیفہ ان کا بن سکتا ہے کون نہیں بن سکتا. اللہ کا کام تھا بنانا اور اللہ نے ہی بنائے ہیں. یہ ہم بناتے رہے، ہمارا بنایا ہوا ناقص ہی ناقص ہوگا، وہ کامل نہیں ہو سکتا. اور پہلے صاحب جس نے وہ واقعہ بیان کیا تھا وہ بھی ایسے ہی لوگوں کو ہے جو دشمن اسلام ہیں، ان کی روایت ہے، جو دشمن دین ہیں، جو خود دشمن حضرت ابو بکر ہیں. کیونکہ حضرت ابو بکر سے ہم یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ جناب رسول خدا سے قدم آگے بڑھ سکیں، کیونکہ جو بھی رحمت للعالمین سے آگے بڑھے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، جو پیچھے رہے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا. بہرحال وہ روایت ہے، اس کے راویوں کو بھی دیکھا بالا جا سکتا ہے، اور جو ان کے پاس ہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ ایک اور محترم کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی ورحمۃ جناب. اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب ذرا والیوم کی آواز کم کر دیجئے، ٹی وی کا میں والیوم عبد کم کیجئے. جعفر بول رہا ہوں پیٹے بازار سے. جی فرمائیے کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ آپ کیسے خیریت سے مولانا؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ابھی جس نے ایک آدمی نے فون کیا تھا حضرت ابو بکر جی. کی بات کی، تو وہ یہ لوگ حدیث کدھر سے لاتے ہیں، روایت کدھر سے لاتے ہیں یہ لوگ؟ یہ کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت ابو بکر کیا رسول خدا سے بھی افضل تھے؟ یہ لوگ حضرت علی سے افضل تھے وہ تو مانتے ہیں وہ لوگ، یا اپنے بھائی لوگ، یا لیکن یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ حضرت ابو بکر کیا رسول خدا سے بھی افضل ہے کہ کیا؟ جی مہربانی، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے سوال کیا، اگرچہ ہمارے سوال اس سے متعلق نہیں ہے لیکن تھوڑا زیادہ تعلق ہے بھی، کہ ہم نور اول پر گفتگو کر رہے ہیں، حبیب و محبوب کبریا پر گفتگو کر رہے ہیں. ہماری گفتگو رحمت للعالمین کے سلسلے میں ہے. رحمت للعالمین اولین و آخرین میں سے نہ ان جیسا کوئی آیا ہے، نہ آیا تھا، نہ آئے گا. ان کو رحمت للعالمین نور اول کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ کچھ عطا کیا جو کسی کو نہیں عطا کیا. ان کی ذات کے ساتھ، شجرہ طیبہ کے ساتھ متعلق وہی لوگ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ رحمت للعالمین کس بلندی کی حامل ہیں. باقی کوئی
جو کچھ بناتا رہے، کچھ کہتا رہے، چونکہ لوگوں نے اور یہود و نصارہ کی سازشوں نے اس عظیم نبی کے کمالات پر، عظمت و رفعت پر پردے ڈالنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ یہ قرآن ہم بیان کر رہے ہیں۔ 14 نمبر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24، شجرہ طیبہ، رحمت للعالمین کی ذات گرامی اور ان کا خاندان، اور دوسری آیت جو سورہ النور کی 24 نمبر سورہ کی آیت نمبر 35 ہے، وہ شجرہ مبارکہ، وہ بھی رحمت للعالمین کی ذات۔ اللہ اکبر! کتنا لوگ کہتے ہیں جناب کوئی کچھ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ ابھی جو ہمارے ڈنمارک کے دوست روایت بیان کر رہے تھے، اس طرح کی 20 روایتیں آپ کو ملے گی، یہ تو ایک کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی 20 روایتیں آپ کو سیاہ ستہ میں ملیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ رحمت للعالمین کی خاندان کو کم تر دکھانے کے لیے، رحمت للعالمین کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کم تر کرنے کے لیے قصے اور کہانیاں گھڑے گئے، بنائے گئے۔ اور کس نے بنائے؟ شجرہ ملعونہ، شجرہ خبیثہ نے۔ میں نے کہا نا اللہ تبارک و تعالی نے کتنا انصاف والا ہے، کتنا عادل ہے۔ شجرہ طیبہ، شجرہ مبارکہ، ایک عظیم شجرے کی، بمثال شجرے کی کمالات کے حامل، اوصاف حمیدہ کے حامل شجرہ کی تعریف کی تو 2 لفظ اس کے ساتھ شامل کی، شجرہ طیبہ، شجرہ مبارکہ۔ اور اس کا انصاف دیکھیے کہ شجرہ خبیثہ کی، بدکار، غلط کار، اسلام کے دشمن، بانی اسلام کے دشمن خاندان کا تذکرہ کیا تو 2 لفظ استعمال کی، شجرہ خبیثہ اور شجرہ ملعونہ۔ جو مسلمان مصلحت کی وجہ سے دربار اور چمکتی ہوئی تلواروں سے ڈرنے والے، جھکنے والوں نے ان کو بھی، اس درخت کو بھی ایک کہیں پہ زقوم کا درخت اور کہیں پہ کورتمے کا درخت، حنظل کا درخت بنا دیا۔ شجرہ خبیثہ کی آیت آپ نے 14 نمبر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 26، 27، 28 اور 29 آپ نے ملاحظہ فرمائی، جس کا ترجمہ ہم پیش کر چکے ہیں۔ اور شجرہ ملعونہ سنیے قرآن پاک میں، اور اس کی تشریح دیکھیے علماء کرام کی، نظریہ ضرورت میں پلنے والے، نظریہ ضرورت کی گود میں پرورش پانے والے کیا سمجھیں کہ شجرہ ملعونہ کیا ہے یا شجرہ خبیثہ کیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے اور یاد کیجئے۔ یاد کس کو دلایا جا رہا ہے؟ رحمت للعالمین کو۔ قرآن نازل ہوئے رحمت للعالمین پر، رحمت للعالمین کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ بے شک آپ کے رب نے سب لوگوں کو اپنے علم و قدرت کے احاطہ میں لے رکھا ہے، اللہ محیط ہے سب لوگوں پر، اور ہم نے اس نظارہ کو جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا
لوگوں کے لیے صرف ایک آزمائش بنایا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک محترم کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں شہزاد حسین بول رہا ہوں جرمنی سے۔ جی ابھی ایک صاحب آئے، انہوں نے ابو بکر عمر ان کی خلافت کی بات کی، تو اس پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو آپ کی۔ بہت جلدی مہربانی، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ سنیے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی نور الہی ہے، علی نور الہی ہے، عرش سے پری پہ ملتا ہے، جو دے زکوٰۃ رکوع میں وہ دست خدا میں ملتا ہے، سبحان اللہ۔ خدا جو ہو ہم کلام اسے زبان علی کہتے ہیں، من کن تو مولا نبی جسے کہے وہ غدیر کے منبر پہ ملتا ہے۔ سبحان یہ ان صاحب کے لیے ہے جو ابھی آ کے کہہ رہے تھے کہ ابو بکر کہاں سے بنے، اور جیسا آپ نے کہا بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت کم وقت رہ گیا ہمارے پاس اور ہم نے دعا بھی کرنی ہے، اور یہ ترجمہ سن لیجئے۔ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل الاسرا بھی کہتے ہیں اسے، 17 نمبر سورہ اور آیت نمبر 60۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ بے شک آپ کے رب نے اپنے علم و قدرت سے سب لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے، اور ہم نے اس نظارہ کو جو ہم نے آپ کو دکھایا لوگوں کے لیے صرف ایک فتنہ، آزمائش قرار دیا لوگوں کے لیے۔ اور اس درخت شجرہ ملعونہ کو جس کو ہم نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اللہ فرماتا ہے اس درخت شجرہ کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اس شجرہ ملعونہ پر لعنت خدا نے کی ہے قرآن پاک میں۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، خوف دلاتے ہیں۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، مگر جن کو ہم ڈراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان میں کوئی اضافہ نہیں کرتا سوائے اور بڑی سرکشی کے۔ اب یہ بھی بہت پرمعانی آیت ہے، یہاں بھی ایک شجرہ ملعونہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ شجرہ ملعونہ کون سا ہے، کیا ہے؟ مصلحت اور نظریہ ضرورت نے اسے ایک زقوم کا درخت بنا کر رکھ دیا۔ زقوم جو جہنم میں ظالمین کی غذا ہوگی، وہ فطرتاً للظالمین ہے جہنم میں۔ لیکن یہ دنیا کے لیے آیت ہے، جہنم اور جنت میں پھر کیا ڈرانا ہے، پھر کیا طغیان و سرکشی ہے وہاں پہ، وہ آخرت کے لیے ہے زقوم کا درخت۔ جی ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، ہم دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ العزیز پھر حاضر ہوں گے کل اسی موضوع کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے متعلقین کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، آپ ہمارے لیے، اپنے متعلقین اور دائیں بائیں والوں کا خیال رکھیے گا۔ ہم آپ کو اہل بیت کی حفاظت بھی دیتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اہل بیت دیکھتے رہیے اور اس کے ساتھ رہیے انشاءاللہ العزیز، پھر ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh lady, oh Fatima, ya Baba'at al-Rasul, oh daughter of the Rasul, Mawlat ya Fatima, oh lady, oh Fatima, Fatimatul Batul. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين